حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مشکل فیصلہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرکین ہنسنے لگے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے گمبھیر مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے 1 اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ ان اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص سے جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹیاں 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ 1 اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال میں بھجوا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹیاں رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا دیں کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کرے تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹیوں کے ٹکڑے آتے ہیں۔
تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اسی طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے صرف 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے۔ لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے۔ 5 روٹی والے میں 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے خنجر کو چھپائے، خنجر بھی ظاہر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ معلوم اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ سر میں لگے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھا دیا۔ روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے آہ و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس تم مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے شور کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر کو آواز دی اور کہا، کمبر، اس شخص کو جواب دو۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو
اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی ہی نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوال پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس نے کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واضح و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ تو قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب میں سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا شرمندگی ہے۔ میں شیطانی وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا استعمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفاسیر میں فن کارآمد روایتوں پر ہے۔ مثلا ابن جزیر طبری، ابن حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں کثرت سے آپ کی روایت سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتکب کیا تھا۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت دریافت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔
پھر تمام صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات اور وفادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی میں کس طرح بتا سکتی ہوں، میں یہ اقرار نہیں کر سکتی، میں نے ان 3 مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا ہے، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ تذبذب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کے شوہر کون ہیں؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا۔ اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، دین پر جینا اور دین پر مرنا نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔